الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اب ہے اس کا ترجمہ۔ اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا ہے سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ان پہ نازل ہوا اور ان سے پہلے۔ اور لفظی ترجمہ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بیما ساتھ اس کے انزلہ نازل کیا گیا الیکا طرف آپ کی، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من معنی سے قبلی کا آپ سے پہلے، وبالآخرت اور آخرت کے ساتھ، ہم اور وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اب ہے اس کی تشریح تفسیر۔ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی جو سچے مسلمان ہیں وہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن پاک نازل ہوا، اس سے پہلے جو پیغمبروں پر نازل ہوا، جو نبی آئے ہر دور میں ان پہ نازل ہوا، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، نہ ہی کوئی کتاب آنی ہے، تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اس پہ پختہ ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پہ بھی پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہاں ہمارے مرنے کے بعد آخرت آئے گی اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ آخرت میں ہم کیا حساب دیں گے، ایسا نہیں ہے بس جو گزر گیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا خوش ہو گئے کہ ہمارا پیغمبر آ گیا، وہ آخری نبی ہے، رحمت اللہ عالمین ہے، تو ہمیں سب کچھ کر لے گا، چھڑا لے گا، ایسا نہیں ہے، حساب کتاب ہوگا۔ جو کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتاب دے گئے اس پہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے مختلف اداروں اور خطوں میں خدا کی طرف سے اپنے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی کتابوں پر اور ان سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانا چاہیے۔ یعنی پانچویں شرط یہ بھی ہے انسان کو اس دنیا کے مختلف جیسے خطے ہیں، کوئی کدھر ہے کوئی کدھر ہے کوئی کدھر ہے، ان سب کو بھی سمجھنا چاہیے، اور انبیاء نازل ہوئے، ہر دور میں نبی آئے، ان پر کتابیں نازل ہوئی، اس پہ بھی ایمان لانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان لانا چاہیے۔ قرآن کا دروازہ ان تمام لوگوں کے لیے بند ہے جو انسان کے لیے خدا کی طرف سے ہدایت حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتے، جو خدا تعالیٰ کو تو بس بس کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک کو نہیں سمجھتے، لوگوں کے پاس بھاگے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں شارک کے زیادہ قریب ہوں تو مجھ سے مانگو اور اس کو پڑھو، جو اس کو نہیں پڑھتے اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، خدا کی طرف سے ہدایت حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتے، اور قرآن پاک کے دروازے کو ان لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا دروازہ بھی ان کے لیے کھولتا ہے جو توحید پر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دل سے اس کو خدا مانتے ہیں، نبی پر ایمان لاتے ہیں اور چاہتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رات دن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرآن پاک کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بس خدا تو مانتے ہیں پر ان کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے قرآن پاک کا دروازہ بھی بند کر دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں پر بھی بند ہے جو اگر اس طرح کی ہدایت کی ضرورت پر یقین رکھتے ہوں تو بھی اسے وحی اور رسالت کے ذریعے حاصل کرنا ضروری نہیں، جو یہ بھی نہ سمجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، نبی آئے ہمارے لیے آئے، وہ ہمیں ہدایت کے لیے آئے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں اور ہمیں عملی کر کے دکھانے ہیں کہ جیسے وہ کریں ہمیں ویسا کرنا چاہیے، جو ایسا بھی نہیں سمجھتے، بس کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بس جی ہم تو ہمارے تو نبی آئے، ہم تو بس مسلمانوں کو گھر پیدا ہو گئے، بخشے بخشائے ہیں، ہمیں قرآن پاک نے
नहीं पढ़ना चाहिए, जो अल्लाह का हुक्म है कुरान पाक पढ़ना चाहिए तो बस उसको समझना नहीं चाहिए, बस पैसे दे के ख़त्म करवाते रहना चाहिए, दुआएं पैसे दे के करवानी चाहिए, इबादत पैसे दे के नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए भी अल्लाह ताला ने फिर कुरान पाक और हिदायत के रास्ते बंद कर दिए हैं। और जो समझते नहीं बल्कि अपने नजरियात और तसव्वुरात बनकर उन्हें हिदायत इलाही के मुताबिक समझते हैं, बस वो कहते हैं हमारे बड़ों ने यही किया था, जो कुछ हमारे बड़े करके गए हमने वही करना है, वही तसव्वुरात, वही नजरियात पुराने उनके, वही दकियानूसी हिंदुओं के साथ भी हमारे बड़े रह गए, तो कुछ रस्में वहां से भी पकड़ी आई हैं, जो कुछ अल्लाह माफ करे। और जी ऐसे कह दिया कि फलां पैगंबर है, फलां ऐसा है, उसने ये किया, उसने ये किया, हमें पता नहीं है उसने क्या किया, ना देखा, बस सुनी सुनाई बातों पे करके कि उसके पीछे भाग देना। कुरान पाक घर में रखा हुआ है, हिदायत घर में रखी हुई है, उसको ना पढ़ना है, ना समझना है, ना उस पर अमल करना है। तो अल्लाह ताला ने फिर ऐसे लोगों के लिए भी नेकी के रास्ते और कुरान पाक के रास्ते बंद कर दिए। ये दरवाजा उन लोगों के लिए भी बंद है, कुरान पाक का दरवाजा उन लोगों के लिए भी बंद है जो आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं, लेकिन इस अकीदे को इन किताबों तक महदूद रखें जो इनके अबाओ अजदाद ने कबूल की थी। वो कुरान पाक कहते ईमान तो लाते हैं जी, ये किताबें नाजिल हुई थी, कुरान पाक भी नाजिल हुआ, पर हम क्या करें, जो हमारे अकीदे बड़े कर गए, जो कुछ हमारे बड़ों ने किया बस उसी तक महदूद है, उससे आगे कुरान पाक पे अमल नहीं करते, उन पे हिदायत नहीं करते, हदीसें नहीं पढ़ते नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन्होंने क्या किया, उनकी अमली जिंदगी को नहीं देखे, बस अबाओ अजदाद ने जो कुछ किया उसी को कबूल कर लिया। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए भी कुरान पाक के दरवाजे बंद कर दिए। और जो भी अपनी नस्ली और कौमी हदों से बाहर पैदा हुए हैं, इस पर नाजिल होने वाली इलाही हिदायत को रद्द कर दे। और जो कहते हैं कि हम तो फलां नस्ल में पैदा हुए, हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी में जाएंगे, हम दियोबंदी हम दियो में जाएंगे, हम अहले हदीस हैं, हम वाबी हैं, तो किसी और में जाना ही नहीं है, हमने मस्जिद भी उसी में जाना है, पढ़ना भी उधर है, बस एक हदूदें करके रखी हुई हैं। तो उनके लिए भी अल्लाह ताला ने ऐसी चीजें फिर अल्लाह ताला ने हिदायत के रास्ते उनके लिए भी बंद कर दिए कि करें वो अपनी नस्लें, जबकि अल्लाह ताला ने कोई नस्ल नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने सबको इंसान बनाया है। कुरान ऐसे तमाम लोगों को खारिज करता है, अपने फजल का सरचश्मा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खोलने के लिए तैयार है। यानी फिर कुरान भी ऐसे लोगों को खारिज कर देता है, ऐसे लोगों को जो सिर्फ अकीदे नस्लें हमारे बड़ों ने किया हमने ना किया तो क्या होगा, तो बस तकफुरला। तो कुरान पाक भी ऐसों के लिए अपना जो रोशनी वो बंद कर देता है। और जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि नबी नूह इंसान को हिदायत इलाही की जरूरत है, और जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि हम इंसान हैं, हमें हिदायत की जरूरत है, जो तस्लीम करते हैं कि ये हिदायत इनफरादी तौर पर लोगों तक नहीं पहुंची बल्कि इन तक अंबिया और किताबों के जरिए पहुंची है, जो ये समझते हैं कि हर दौर में नबी आए, ये हमें डायरेक्ट नहीं मिली, उन्होंने आके किताब भी उन पे नाजिल है, उन्होंने उस किताब पे अमल भी करके दिखाया, उसको पढ़ के अमली जिंदगी भी गुजारी। तो ऐसी किताबों के जरिए पहुंचती है जिन्हें नस्ली या कौमी इंतशार नहीं दिया जाता, जिन्हें नस्लों का और कौमों का इंतशार नहीं है। वो ये नहीं समझते हम फलां नस्ल के हैं, फलां उसके हैं, फलां के हैं। और जो ये तस्लीम करते हैं कि ये हिदायत इनफरादी तौर तक नहीं पहुंची बल्कि नबी आए हर दौर में, उन पर किताब नाजिल है, उन्होंने अमली करके दिखाया अपनी कौम को कि आपने ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे जिंदगी गुजारनी है, ऐसे ही हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने हमें करके दिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आपकी नस्लें हैं जो कुछ वो करते हैं आप वही कहे, नहीं, उन्होंने कहा इस कुरान पाक को पढ़ो, इस पे अमल करो, इसको समझो और इसी के ऊपर जिंदगी जहां भी पाए जाते हैं तस्लीम करते हैं, तैयार रखते हैं, और वो जहां भी हक की बात होती है उसको तस्लीम करते हैं। आखिरत पर छठा है आखिरत पर आखिरी तकाजा है, आखिरत की इस्लाम में ख्यालात का एक मुकम्मल मजमुआ शामिल है, ये कि इंसान कोई गैर जिम्मेदार हस्ती नहीं है बल्कि इस दुनिया में अपने तमाम तर्ज अमल के लिए खुदा का जवाबदेह है। ये नहीं है कि इंसान कहे मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझसे तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं जैसे जीऊँ मैं जो करूँ, ऐसा नहीं है। उसको एक एक चीज का खुदा को हिसाब देना पड़ेगा। खुदा ने हमें इस दुनिया में इम्तिहान के
کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، ذہن دی ہے، ایک ایک سانس کے ہم قرضدار ہیں، ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا کہ آپ نے میری سانس کو کہاں کہاں خرچ کیا، کیا کیا کیا، کیا اچھائی کی، تو یہ جواب دہ ہونا پڑے گا ہمیں قیامت کے دن کہ دنیا کا موجودہ نظام لازوال نہیں ہے، بلکہ ایک مقررہ وقت پر ختم ہو جائے گا، جب خدا کو معلوم ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، جو دنیا کا نظام چلا رہے اس کو خدا چلا رہے، خدا کو پتہ ہے اس کو کب ختم کرنا ہے، کس نے کب جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں بھی بتاتے اس کو پتہ ہوتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم سوتے ہیں سمجھے کہ مر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹائم دیا ہے مقررہ، ہم اس میں کیا کرتے ہیں اس کا حساب وہ آخرت میں ہم سے لے گا، کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو خدا کا ایک اور دنیا کو وجود میں لائے گا، جس میں ایک ہی لمحے میں زمین پر پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو زندہ کرے گا، جتنے بھی ہم مر چکے ہیں، جتنے ہمارے کوئی 100 سالوں صدیوں سے چرند پرند انسان سب مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں سب کو پیدا کرے گا قیامت کے دن، اور سب سے حساب لے گا ہم نے کیا 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 نہیں کیا، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے، کیا خرچ کیا، کیا کھایا نہیں، ہم تو زندگی کو سمجھ رہے بس اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے بھیجا ہے، عیاشی کے لیے بھیجا ہے، پہننے کے لیے بھیجا ہے، ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہے، ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اور وہ ان کو اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ سب مردوں کو، اور ان کے طرز عمل کا جائزہ لیا جائے گا، جو کچھ وہ کرتے رہتے زندگی میں، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ کتابیں ہمارے سامنے رکھی جائیں گی، اور ان کا طرز عمل جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ دیکھا جائے گا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا صلہ دیا جائے گا، اور جس نے عمل کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا، برا کیا ہوگا، قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب دیا جائے گا، وہاں کوئی نہیں ہوگا چھڑانے والا، کوئی ہمارے پیر پیغمبر کوئی ماں باپ کوئی نہیں ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کا حساب خود کو دینا ہوگا، اور کوئی ہمیں چھڑانے والا نہیں ہوگا، یہ کہ جن لوگوں کو خدا کے فیصلے پر اچھا سمجھا جائے گا وہ جنت میں بھیجے جائیں گے، جو اچھے کام کرتے رہیں، خدا کے راستے پہ چلتے رہیں، نیکی پہ چلتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے برائی سے دور بھاگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا، جن لوگوں کو اس نے برے قرار دے دیا انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جو برے عمل کرتے رہے ان کی کتاب دیکھی جائے گی، ان کے اعمال دیکھے جائیں گے تو بس تغفر اللہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، وہاں کوئی نہیں چھڑائے گا، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم جن کی امت ہیں وہ آ کے بھی کہیں گے، وہ کیسے کہیں گے کہ جب ہم نے اچھا ہی نہیں کیا، وہ کیا کہیں گے آپ نے اچھا کیا ہے جو میں آپ کو چھڑا لوں، یہ کامیابی اور ناکامی اصل پیمانہ موجود زندگی میں کسی کی خوشحالی نہیں ہے، بلکہ آخرت میں خدا کے فیصلے کے مطابق کامیابی یا ناکامی ہوگی، یہ نہیں ہے ہم نے یہ ڈگری حاصل کر لی فلاں کر لی فلاں، نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن جو حساب لے گا اصل امتحان وہ ہوگا، اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، جو لوگ اس عقیدے کو قبول نہیں کرتے وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، جو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ قرآن پاک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، بس طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں پڑھ کے بس جی ہم حافظ ہیں ہم فلاں، نہیں، قرآن پاک میں جو لکھا ہوا ہے اس کو عمل کرو، کر کے دکھاؤ، کیونکہ اگر کوئی شخص ان معاملات میں محض شک اور ہچکچاہٹ کا شکار ہے، ان کو نہ مانے تو وہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، جو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، کچھ لوگوں سے تو میں نے سنا ہے کہتے ہیں جب تک ہمیں کوئی اجازت نہ دے ہم ترجمہ پڑھ ہی نہیں سکتے، اپنے پیروں سے اجازت لیتے ہیں، فلاں سے لیتے ہیں، جب گناہ کرتے ہیں تب کسی سے اجازت نہیں لیتے، نیک کم کرنے کے لیے ان کو اجازت کی ضرورت ہے، قرآن پاک اللہ نے دی ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کی اجازت لیں نہ لیں، وہ ہر گھر میں ہے، اور اس کو ہر مسلمان کو اس کو عمل کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور یہی قرآن پاک ہی ہے ہدایت کا راستہ جو ہمیں آخرت میں بھلائی کا راستہ بنے گا، جب ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے سمجھیں گے، تو یہ زمانے والے اس راستے کو قرآن پاک کے راستے پر چلنے سے آگے یعنی کہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ ہی اس کو کسی کو بتاتے ہیں، اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ سچی بات نہیں بتاتے، نہیں ہمارے بڑے تو یہ کر گئے تھے، تو اگر ہم نے ان کو بتا دیا
तो हमारा तो अकीदा खराब हो जाएगा, हमें तो ये कहेंगे, खानदान वाले निकाल देंगे, ये करेंगे, वो फिर कुरान पाक की बातों को तौबा अस्तगफुरुल्लाह छुपा लेते हैं। तो ऐसे लोग फिर आगे भी नहीं बढ़ सकते, और तौबा अस्तगफुरुल्लाह फिर जन्नत में भी ऐसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं होगा। अल्लाह ताला हर किसी को कुरान पाक समझने की तौफीक दे। 7. The fifth requirement is that one should believe in the books revealed by God to his prophets in the various ages and regions of the world. In the book revealed to Muhammad, peace be on him, as well as in those revealed to the other prophets who preceded him. The door of the Quran is closed to all those who do not consider it necessary for man to receive guidance from God. It is also closed to those who, even if they believe in the need for such guidance, do not consider it necessary to seek it through the channel of revelation and prophethood, but would rather weave their own set of ideas and concepts and regard them as equivalent to divine guidance. This door is also closed to those who believe in divine books as such, but confine this belief to those books accepted by their forefathers, and spurn divine guidance revealed to anyone born beyond their own racial and national boundaries. The Quran excludes all such people and is prepared to open the source of its grace only to those who believe that mankind does require divine guidance, who acknowledge that this guidance does not come to people individually but reaches them through prophets and divine books, and who are not given to racial or national chauvinism but are devotees of truth alone, and are therefore prepared to submit to divine guidance wherever it be found. 8. Belief in the afterlife is the sixth and last requirement. The term al-akhirah embraces a whole set of ideas. That man is not an irresponsible being, but is answerable to God for all his conduct in this world, that the present order of the world is not timeless, but will come to an end at an appointed hour known only to God, i.e., that when this world comes to an end God will bring into being another world in which he will resurrect, at one and the same moment, all the human beings ever born on earth. He will gather them together, examine their conduct and grant each one just reward for his actions. That those who are accounted good in God's judgment will be sent to heaven, and those judged by him as evildoers will be consigned to hell. That the real measure of success and failure is not one's prosperity in the present life, but one's success or failure according to God's judgment in the next. Those who do not accept this set of beliefs can derive no benefit from the Quran. For if a man is merely in a state of doubt and hesitation with regard to these matters, let alone disbelieving them, he cannot advance even one step forward along the path charted out by the Quran.